بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے۔ جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے بات کر رہی ہے، یہ تو صاف ہو گیا ہے، اس لیے کہ علی امین گنڈا پور جو عمران خان صاحب سے نہیں مل سکتے، وہ مل لیتے ہیں، اچانک جا کے صبح صبح مل لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ کرتے کیا ہیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ علیمہ خان صاحبہ باہر آئیں اڈیالہ جیل سے، اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ بتایا کہ علی امین گنڈا پور نے اندر جا کے کیا کیا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے بقول علیمہ خان صاحبہ کے، اور علیمہ خان صاحبہ نے کس سے بات کر کے کہا؟ عمران خان صاحب سے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ باتیں علیمہ خان صاحبہ کو بتائیں کہ گنڈا پور کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک علی امین گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملٹری سے، ایم آئی سے، ملٹری انٹیلیجنس سے ملی ہوں۔ ایم آئی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، گنڈا پور نے کہا۔ یعنی علیمہ خان صاحبہ جو فوج کا خفیہ ادارہ ہے اس سے ملی ہوئی ہیں۔ ایک دو، علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ بات کی، علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ جو کچھ علی امین گنڈا پور کے خلاف سوشل میڈیا پر ہوتا ہے، وہ سوشل میڈیا پر علیمہ خان صاحبہ کے کہنے پر ہوتا ہے۔ سارا سوشل میڈیا علی گنڈا پور کو کہتے ہیں نا، وہ میں چلا رہی ہوں۔ تین، علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کو سنبھالنا چاہتی ہیں، اس کی سربراہی وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ چیئرمین کی بات ہو رہی تھی، علیمہ خان صاحبہ ہیں تو چیئر پرسن وہ بننا چاہتی ہیں۔ یہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ مجھے بتایا گیا، یعنی علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب کو بتایا، تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کو بتایا۔ تو یہ باتیں علی امین گنڈا پور نے علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں کی ہیں۔ اب ایک یہ معاملہ، دوسرا عاقب اللہ اور فیصل ترکئی، ایک اسد قیصر کے بھائی اور ایک شہرام ترکئی کے بھائی، یہ دو وزیر خیبر پختونخوا کے اپنی اپنی وزارتوں سے، اریگیشن کی اور ایجوکیشن کی منسٹریز تھی، مستعفی ہو گئے۔ اب یہ مستعفی کیوں ہوئے ہیں؟ گنڈا پور صاحب نے یہ باتیں کی ہیں یا نہیں کی ہیں؟ یہ معاملہ آزاد کشمیر کا معاملہ، میں تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن اس سے بھی پہلے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ جو گنڈا پور صاحب کی ایک ہدایت ہے، ایک چیٹ شیئر کی ہے عرفان سلیم صاحب نے۔ یہ وہ عرفان سلیم صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے بڑے ووکل ڈائی ہارڈ کارکن ہیں، اور سینٹ کے الیکشن میں ان کو ٹکٹ ملے گا اس پہ پھڈا چل رہا تھا، تو آخر میں روئے بھی تھے عرفان سلیم صاحب۔ یہ وہ ہیں۔ عرفان سلیم صاحب نے ایک واٹس ایپ گروپ کی چیٹ شیئر کی، اور اس پہ لکھا ہوا ہے اوپر @KB خان بلوچ، اچھا نیچے لکھا ہوا ہے کمنٹس کروائیں، عرفان سلیم بھائی کی طرف سے کے پی حکومت پر بار بار حملے عجیب ہیں، ایجنڈا کیا ہے؟ اچھا، یعنی یہ سوشل میڈیا کو انگیج کروایا جائے۔ عرفان سلیم ابھی تک سینٹ کا ٹکٹ نہ ملنے کے غم پر قابو نہیں پا سکے، پہلے بھی تو سوال لوگوں سے لیے جائیں، انگیج کروایا جائے، اور پھر یہ بات کی جائے۔ عرفان سلیم جیسے کارکن کو سینٹ کا ٹکٹ نہ ملنے پر پی ٹی آئی حکومت پر بار بار حملے کرتے دیکھنا افسوسناک ہے۔ اب یہ حکومتی لوگوں میں چلایا جائے، پہلے ایک ایک کمنٹ پکڑیں اور کرتے جائیں۔ یہ ہدایت ہے واٹس ایپ گروپ کے اندر۔ پشاور جلسے کی شاندار کامیابی کا جشن منانے کی بجائے کے پی حکومت پر بار بار حملے اور عرفان سلیم جیسے شخص کی طرف سے تنازعات کھڑا کرنا بڑی عجیب بات ہے۔ پھر لکھا ہوا عرفان سلیم بھائی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آپ کو پشاور کا صدر بنایا، سینٹ کے ٹکٹ کے لیے آپ کی سفارش کی، لیکن آپ کو ٹکٹ نہ ملنے کا حتمی فیصلہ عمران خان کا تھا۔ برائے مہربانی حقائق کو قبول کریں اور اپنی پی ٹی آئی حکومت پر ذاتی حملے کرنے سے گریز کریں۔ یہ کل رات میں کسی وقت آئی، اور یہ ایکس فورس ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک، جس وقت یہ آئی اس وقت 8 لوگ اس گروپ پہ آن لائن تھے۔ یہ چیٹ آئی۔ اب عرفان سلیم صاحب نے اس کو شیئر کیا ٹویٹر پہ اور کہا، محترم وزیر اعلیٰ صاحب، میں نے تو جمہور کی آواز سننے کا کہا تھا، آپ تو ذاتیات پر اترا، یعنی جو بھی کروا رہے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کا گروپ ہے وہ علی امین کروا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں عرفان سلیم صاحب۔ وہ کہتے ہیں لیکن یاد رکھیے میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور اپنا جواب ہمیشہ سیاسی انداز میں دوں گا، یعنی آپ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، میں سیاسی جواب دوں گا۔ آپ کو ہر حال میں عمران خان کی اسٹیبلشڈ پالیسی اور بیانیے پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ عرفان سلیم صاحب نے بات کی تھی۔ کیوں کہا گیا کہ عرفان سلیم صاحب حملہ کر رہے ہیں؟
عرفان سلیم صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا محترم وزیر اعلیٰ صاحب آج جو کچھ بھی جلسے میں آپ کے ساتھ ہوا یہ جمہور کی آواز ہے، اس کو سنیے سوچئے، یہ عوام آپ سے عمران خان کی اسٹیبلشڈ پالیسی اور بیانیے کی حقیقی ترجمانی اور عمل چاہتی ہے۔ گنڈا پور صاحب خطاب کر رہے تھے نا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں عاصم لا ہے، تو عاصم منیر صاحب آپ بتائیں، یہ کر رہے تھے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ جب یہ عمران خان کہہ رہے ہیں تو آپ سوال کی طرح کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اندرونی جھگڑا ہے، اور اس میں عرفان سلیم صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پر گنڈا پور صاحب مہم چلوا رہے ہیں۔ اب میں نے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ پشاور میں موجود ساتھیوں سے، دوستوں سے اور سوشل میڈیا پر رابطے ہوتے پوچھا کہ کیا عرفان سلیم صاحب نے آپ کو کوئی ہدایات دی ہیں کہ آپ گنڈا پور صاحب کے خلاف مہم چلائیں؟ انہوں نے کہا عرفان سلیم صاحب اکیلے کافی ہیں، وہ جب آتے ہیں تو وہ اچھا خاصا تگڑا جواب دے کر جاتے ہیں، حالانکہ اکاؤنٹ چھوٹا ہے، ریچ بڑی ہے، تو عرفان سلیم صاحب یہ کام کر جاتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسرا، علیمہ خان صاحبہ والے معاملے میں کیا ہوا؟ مجبوری ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ میری خیبر پختونخوا کی ایک حکومتی شخصیت سے بات ہوئی، مناسب ذمہ دار حکومتی شخصیت۔ مناسب ذمہ دار سے مراد یہ کہ ان کے پاس ایک عہدہ ہے، بڑا عہدہ ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو بھی بات کریں گے آف دا ریکارڈ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ باہر آ کر جو بات کر رہی ہیں وہ گنڈا پور صاحب نے کہی ہے یا نہیں کہی، یہ تو مجھے نہیں پتا۔ اب بہت دلچسپ جواب ہے ان کا، پورا سنیے گا۔ اگر علیمین گنڈا پور صاحب نے یہ بات کی ہے جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے کہ گنڈا پور صاحب نے کی ہے، تو یہ تو مجھے نہیں پتا۔ لیکن اس کے بعد وہ آگے سوال کرتے ہیں کہ اس صوبے میں سب سے زیادہ ویل انفارمڈ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کارکنوں کے ساتھ بھی رابطہ ہے، حکومتی شخصیات کے ساتھ بھی رابطہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطہ ہے، تو سب سے زیادہ ویل اسٹیبلشڈ آدمی تو ہیں علی امین گنڈا پور، سب سے زیادہ ویل انفارمڈ، تو ان کو پتا ہوگا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی، وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ان سے رابطہ ہو جاتا ہے خبر کے سلسلے میں، لیکن ان کی گفتگو کا جو مطلب ہے وہ میں لے رہا ہوں کہ گنڈا پور صاحب یہ سوچ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے، اور گنڈا پور صاحب کی یہ سوچ ہے، یہ باقی لوگوں کو پتا ہے، جب ہی انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ ان کو پتا ہوگا گنڈا پور صاحب کو۔ تو علیمہ خان صاحبہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں، یہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں نے پہلے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ دیکھو ان کے اپنے بیٹے جلدی سے رہا ہو گئے، یہ خود مصیبتوں سے بچی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کے خلاف بڑے بڑے کیسز بھی بنے ہیں، تو ان کا رابطہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اپنے بھائی کے سلسلے میں ہے، یا یہ خود پارٹی ہتھیانا چاہتی ہے۔ تو گنڈا پور صاحب کا جو الزام بتایا وہ تو یہ کہ علیمہ خان صاحبہ پارٹی بھی ہتھیا لینا چاہتی ہیں۔ تو جو جواب تھا اس جواب نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ گنڈا پور صاحب یہ بات سوچ رہے ہیں عمران خان صاحب سے، پھر ممکن ہے یہ بات انہوں نے کہی بھی ہو۔ تو بہت دلچسپ اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی بری صورتحال ہے کہ اندر یہ چل رہا ہے۔ میری 3 لوگوں سے بات ہوئی، یہ جو عاقب اللہ والا اور فیصل ترکئی والا استعفیٰ ہے اس کے معاملے پر، اور ان تینوں شخصیات نے چونکہ آف دا ریکارڈ بات کی ہے تو انہوں نے کہا کیا وہ بہت دلچسپ ہے۔ جیسے خلاصہ یہ ہے، یعنی ایک تو وہی شخصیت تھی جن سے میں علیمہ خان صاحبہ والے معاملے پہ بات کرتا، 2 اور لوگوں سے بات ہوئی، ان سے کچھ چیزیں پتہ چلی، پھر 2 لوگوں سے رابطہ کیا گیا۔ ایک کمیٹی بنائی تھی عمران خان صاحب نے پرفارمنس ایویلویٹ کرنے کی، منسٹرز کی، کیبنٹ کی پرفارمنس کو جانچنے کی کمیٹی۔ اس کمیٹی میں شاہ فرمان صاحب تھے، ہیں اس کمیٹی میں جو قاضی انور صاحب ہیں وہ ہیں، اور اس کمیٹی میں موجود ہیں مصدق عباسی صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب۔ اب یہ کمیٹی ہے، اور یہ کمیٹی جو ہے وہ وزیروں کی کارکردگی کو جانچتی ہے، یہ پتا چل رہا ہے۔ اس کمیٹی نے کچھ سفارشات مرتب کی، انہوں نے ایک ٹول بنایا ہوا ہے پرفارمنس ایویلویٹ کرنے کے لیے، اس ٹول میں پوائنٹس دیے جاتے ہیں ان دونوں وزراء کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عاقب اللہ صاحب کی، فیصل ترکئی صاحب کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا گیا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے قلمدان بدل دیے جائیں، ان کو کوئی اور منسٹری دے دی جائے، ان کی منسٹریز ان سے لے لی جائیں۔ تو یہ لوگ اس بات پر ذرا غم و غصے میں مبتلا ہو گئے کہ ہماری کارکردگی کو تو برا کہہ دیا، تو ہم استعفیٰ دے دیتے، یہ انہوں نے مجھے بتایا۔
اب میں استعفا دیکھ رہا تھا دونوں کا، تو دونوں کا جو استعفا ہے وہ استعفا آپ یہاں دیکھ لیجئے، عاقب اللہ کا بھی اور ان کے ساتھ ساتھ فیصل ترکی کا بھی ایک جیسا استعفا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان نے وزیر بنایا، مجھ پہ اعتماد کیا، شکریہ ادا کرتا ہوں، فخر محسوس کرتا ہوں، اور اب میں استعفا دے رہا ہوں وزارت سے۔ استعفا دینے کی کوئی وجہ نہیں لکھی، میں نے کام کیا، پوری کوشش کی عمران خان کے ویژن کے مطابق کام کروں۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں، اور چوتھی بات استعفے میں یہ ہے کہ عمران خان کے مشن پر کاربند تھا، کاربند ہوں، کاربند رہوں گا۔ اب دونوں دو تگڑی شخصیات کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، اور دونوں استعفا دے گئے ہیں۔ ان کا اختلاف گنڈاپور صاحب سے ہے، تو گنڈاپور صاحب سے کافی اختلافات ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، اور میں نے پھر یہ چیک کرنے کی کوشش کی کچھ دوستوں سے کہ کیا گنڈاپور صاحب تگڑے ہیں، اور جب علیمہ خان صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں تو کیا گنڈاپور صاحب تگڑے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا ہاں گنڈاپور صاحب تگڑے ہیں۔ میں نے کہا جب وہ عمران خان کی بہن کے بارے میں یہ بات کر دیں اور عمران خان کی بہن ایسے بتائیں کہ ان کو عمران خان نے بتایا، تو پھر گنڈاپور صاحب محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا گنڈاپور صاحب محفوظ ہیں کیونکہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اس وقت برج کا کام کر رہے ہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطہ۔ یہ جو محسن نقوی نے ٹویٹ کیا تھا نا، ایک نام بتا دیں خان صاحب آپ کو آفر کہاں سے ہوئی، ایک نام بتا دیں۔ تو حامد میر صاحب بتا چکے، سہیل وڑائچ صاحب بتا چکے۔ یہ جو عمران خان کو ملاقات کے لیے صبح صبح بتا دی جاتا ہے کہ یہ آئے ہیں اور ملاقات کروا دی جاتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ تو ملاقاتیں تو کروائی جا رہی ہیں، طاقتور حلقے عمران خان تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کہیں کسی جگہ بات اٹکی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے۔ گنڈاپور صاحب کی ملاقات کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گنڈاپور صاحب نے جا کے عمران خان صاحب کو یہ جو کام ہوا نا، شہباز شریف نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے کہا کہ میں ٹرمپ کے پلان کا خیر مقدم کرتا ہوں، یہ کام گنڈاپور صاحب نے جا کے کیا اور عمران خان کو بتایا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آگے جا کر اس میں یہ چیزیں پاسبل ہیں، تو آپ کو یہ بتانا مقصد ہے۔ تو گنڈاپور صاحب اور پاکستان تحریک انصاف والے اب اپنے کارڈز کیسے کھیلیں گے، یہ یہاں سے آگے دیکھنے کی چیز ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک تو اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اب جب میں اس پر آ گیا ہوں کہ شہباز شریف نے کیا کہا تھا، تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ ہے، میں نے کہا یہ بے شرم حکمران ہے، بے شرم۔ کیا کہا شہباز شریف صاحب نے 29 جنوری 2020 کو، جب آپ قائد حزب اختلاف تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپس مڈل ایسٹ پیس پلان essentially legitimizes Israeli annexation of Jerusalem and illegal settlement on the land of Palestinians۔ تو جو ٹرمپ کا پیس پلان ہے اس کو مسترد کر رہے تھے شہباز شریف صاحب جو قائد حزب اختلاف تھے، اور کہہ رہے تھے یہ تو اسرائیل کو قانونی حیثیت دینے کے برابر ہے، یہ جو غزہ پر قبضے کا پلان ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں an unjust, biased and oppressive peace plan۔ پیس پلان کیسا ہے؟ unjust ہے، ناانصافی پر مبنی ہے، متعصب ہے، اور oppressive peace plan یہ دبائے گا، فلسطینیوں کے حقوق کو کھا جائے گا۔ has rightly been torn into pieces by Palestinians، اور فلسطینیوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، کب؟ جب شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف تھے، جب یہ قتل عام نہیں ہوا تھا۔ اب شہباز شریف صاحب اس قتل عام کی بات کرتے ہیں، کیا بات ہے تیرے پلان کی چیتے چھا گیا ہے تو ٹرمپ کو یہ بتا رہے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب بتا رہے ہیں، تو شرمناک ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب اقتدار میں نہیں ہیں تو ٹرمپ کا پیس پلان گوبر ہے، اور اس گوبر کو ہم اپنے سر پہ نہیں رکھیں گے، ہم اس گوبر کو چھوئیں گے نہیں، یہ بدبودار گوبر ہے۔ اور جب آپ حکومت میں آ گئے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گوبر میں نے چک کے دیکھا، اس سے زیادہ مزیدار حلوہ نہیں ہوتا۔ یہ شہباز شریف صاحب بتا رہے ہیں ہمیں، اسی ٹرمپ کے پیس پلان کو اب انہوں نے سینے سے لگا لیا، چوما چاٹا، اور پھر اس کے بعد طے کر کے سینے پہ یہاں والی جیب میں رکھ لیا، دل کے بالکل ساتھ۔ یہ ہمارے حکمرانوں کے کام ہیں، انتہائی غلط، انتہائی بے شرم، لیکن بہرحال یہ کر گئے۔ اب اس کے بعد جو مسئلہ ہے نا آزاد کشمیر کا، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ مسلسل میں دیکھ رہا ہوں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا انٹری پوائنٹ بند ہو رہا ہے، اور وہاں پر بہت ہی بڑی تعداد میں شہر شہر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اب غالباً شوکت نواز میر صاحب ہیں،
وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہاں پر اس حکومت سے بات نہیں کریں گے, ہم کسی حکومت سے, کسی انتظامیہ سے بات نہیں کریں گے, ہم اب بات کریں گے تو ہم اداروں کو ڈسکس کریں گے, اداروں سے بات کریں گے, کیونکہ معاملات یہاں تک پہنچا دیے گئے ہیں, ہمارے مطالبات مانے جائیں گے, اس سے کم پہ کچھ نہیں ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا مطالبات میں بنیادی چیز کیا ہے کہ یہ جو مراعات ہے طبقہ اشرافیہ کی, یہ واپس کرو. یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی میں اپنے ملک میں بھی دیکھوں, پاکستان میں, تو جج صاحب کی تنخواہ 25 لاکھ روپے, جج صاحب کے بجلی کے جو فری یونٹس ہیں وہ ہیں 2000 یونٹس, جج صاحب کی گاڑیوں کی ایک تعداد ہے, جج صاحب کا ایک فری فیول ہے, جج صاحب کو اس کے بعد انٹرنیٹ فری, ٹیلی فون فری, گیس فری, میڈیکل فری, باقی لوگوں کے لیے فری, ہاؤس رینٹ الاؤنس جج صاحب کا, اور پھر جج صاحب کی تنخواہ میں دھڑا دھڑ اضافہ, ان لوگوں کی پینشن میں دھڑا دھڑ اضافہ. پھر اس کے بعد میں کسی بھی افسر کو دیکھوں, چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لے کر محکمہ ڈاک کا افسر ہو, سب کی آپ اللے تللے دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو کہ اس غریب ملک کے ان لوگوں کی جو عیاشی ہے وہ کہاں پہنچی ہوئی ہے. ویگو ڈالے ان کے پاس, فارچونر ان کے پاس, ٹک ٹاک بنانے والا عملہ ان کے پاس, ان لوگوں کے سرگودھا میں جو گھر ہے نا, جو زرعی انتظامیہ کے افسر کا گھر ہے, وہ غالباً 102 کنال کا ہے, 102 کنال کا گھر. یہ سرکاری افسران کے گھر ہے, 30 افراد کا عملہ ان گھروں کو مینج کرنے کے لیے. وہ گورا بنا کے گیا تھا, تو گورا سب کچھ اندر سے چلاتا تھا کہ اگر کسی کو کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر بناتے ہیں تو پھر اس کے دفتر میں, اس کی رہائش گاہ میں اس کا دفتر ہے, وہاں پر دیگر چھوٹے موٹے دفاتر ہیں, اور بہت بڑی تعداد میں عملہ کام کرتا ہے. اب یہاں اس ملک میں اس طرح کا عملہ, وہ چیزیں ضروری نہیں ہیں, لیکن ہم نے یہ عالی شان شاندار محل جیسے گھر, محل جیسے دفاتر اور انتہائی درجے کی سہولت اور عیاشی پر مبنی ان لوگوں کو فیسلٹیز, پرکس, پریویلیجز دیے ہوئے ہیں. اسی پر آزاد کشمیر میں مظاہرہ ہو رہا ہے, اسی پر نیپال میں حالات بگڑے تھے, اور آزاد کشمیر کے ان حالات کو بزور طاقت کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ بات کریں گے تو ہم اداروں سے بات کریں گے. یہ مناظر بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کہاں پہنچ چکے ہیں, کتنے بیزار ہو چکے ہیں اس سسٹم سے, اور اس سسٹم کو وہ چلنے نہیں دینا چاہتے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.